دوسرے جو عقائد ہیں، ہمارے عقیدے جو ہیں،
وہ عقیدے اور ہمارے واجبات اس فرش پر ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ جس طرح سے ماں کی گود میں بچے پلتے ہیں، اسی طرح سے مجلس کی گود میں دین پل رہا ہے۔ اب اس بات کو ہم غور کریں۔ آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ آقا بہجت میں نماز شب پڑھوں، مجلس دیر ہو جاتی ہے، مجلس سے دیر آ کر میں سو جاتا ہوں، میری نماز شب چھوٹ جاتی ہے، تو میں کیا کروں؟ مجلس میں جاؤں یا نماز شب کے لیے مجلس کو چھوڑ دوں؟ تو آیت اللہ بہجت نے فرمایا کہ نماز شب کو چھوڑ دو لیکن مجلس میں جاؤ۔ کہا کہ مجلس میں جانے کا مقام، مرتبہ، قدر، منزلت، اثر نماز شب سے ہے۔ اگر کہیں پر ٹکراؤ ہو جائے مجلس اور نماز شب میں تو نماز شب کو چھوڑ دو، مجلس میں شرکت کرو۔ یہ جو مشہور شعر ہے آپ سنتے ہیں خواجہ اجمیری کا، شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین، تو اس میں انہوں نے کہا دین اسد حسین، حسین دین ہے۔ تو امام سجاد علیہ السلام جب کربلا سے گئے مدینہ تو امام نے فرمایا کہ اگر مدینہ جانے کے بعد ایک اور کربلا ہو جائے تو کربلا کی کامیابی کے لیے کم از کم 72 کا ہونا ضروری ہے۔ امام نے فرمایا جو حالات میں نے دیکھے کربلا کے بعد، پورے مکے اور مدینے میں 10 کربلائی جیسے نہیں تھے۔ کربلا کے بعد 10 ایسے نہیں تھے جو اگر کربلا ہو جاتی تو وہ کربلا میں ہوتے۔ اب امام یہ کہہ کر یہ بتانا چاہ رہے تھے اب میرا مقصد یہ ہے کہ نئے حبیب تیار کرو، نئے زہیر تیار کرو، نئے مسلم تیار کرو، نئے قاسم تیار کرو، نئے اکبر تیار کرو۔ الحمدللہ کربلا کے بعد دوسرے اماموں کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں صرف جو اطلاعات معلوم ہوئی ہیں، بی بی زینب کے روضے پر جب حملے کی اطلاع دنیا میں موجود جوانوں کو، مومنین کو ملی، اب تک تقریباً 4500 سے 5000 شہید ہیں جو روضہ جناب زینب کی حفاظت میں جان قربان کر چکے ہیں۔ تو 5000 جان قربان کرنے والے آج ہیں اس دور میں ایک۔ اس زمانے میں امام نے کیا فرمایا کہ اگر کربلا ہو جاتی تو 10 نہیں ہے۔ تو وہ کیا کام کیا امام نے جس کے نتیجے میں آج لاکھوں کے لوگ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کروڑوں کے لوگ امام سے محبت کر رہے ہیں، بے انتہا انسان حسین کو چاہتے ہیں۔ تو اس کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو امام نے کربلا کے بعد کیا کیا؟ امام نے کربلا کے بعد جو کام شروع کیا وہ ان کاموں میں سے ایک کام دعا، اس لیے کہ تقریر اور دعا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی تقریر کرے تو لوگ کہیں گے یہ لوگوں کو بہکا رہا ہے، یہ لوگوں کو اکسا رہا ہے، یہ لوگوں کو جوش دلا رہا ہے، یہ لوگوں کو جذبہ دلا رہا ہے، یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ تقریر میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ سے کہیں گے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ، تو آپ حضرات سب کیا کریں گے؟ دونوں ہاتھ بلند کریں گے، بلند آواز میں صلوات پڑھیں گے۔ تو تقریر میں لوگوں کو اپنے آپ اپنے ہاں میں ہاں ملایا جا سکتا ہے۔ ہم کہیں گے تھوڑا قریب آ جائیں تو قریب آ جائیں گے، تھوڑا بکھر جائیں تو بکھر جائیں گے، صلوات پڑھیں تو صلوات پڑھ دیں گے۔ تو تقریر میں لوگوں کو اپنی طرف کھینچا جا سکتا ہے۔ دعا میں کیا کھینچے گا؟ دعا میں کوئی پڑھ رہا ہو تو کیا کرے گا؟ دعا کے صرف پڑھنا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ جملے کہہ کے بلا سکتے ہیں، لیکن دعا کرتے وقت دیکھنے والے کی فکر یہ رہے گی کہ یہ خدا سے کچھ مانگ رہا ہے۔ یہاں پر دعا کو پروٹیسٹ اور دعا کو احتجاج اور اعتراض کے شکل میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اب امام کی جو دعائیں ہیں، چوتھے امام کی دعاؤں کو امام نے کہیں سے لے کر پڑھا نہیں ہے، بلکہ امام نے جو کہا ہے وہ دعا ہو گئی ہے۔ امام جو کہتے تھے بیٹھ کر وہ دعا ہو جاتی ہے۔
صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 25 میں امام نے اپنے بچوں کے لیے دعا نمبر 25 چوتھے امام کی دعا ہے اپنے بچوں کے لیے. تو یہاں سے امام ہمیں ایک راستہ بھی بتا رہے ہیں، تم اگر ہمارے چاہنے والے ہو تو دعا اپنے بچوں کے لیے کیا کرنی چاہیے، کیسی کرنی چاہیے، وہ راستہ بھی ہم بتا رہے ہیں. دشمن یہ سوچے کہ امام اپنے بچوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو اب یہاں پر جا کر ہماری مشکل تو کچھ نہیں ہے اس کے اندر، ہمارے لیے کوئی اس مسئلے میں خطرہ نہیں ہے، یہ سوچ کر خاموش ہو جائے. اسی دعا کے سائے میں امام کچھ ایسے جملے بھی بتا دیں کہ یہ دعا نہیں، یہ احتجاج ہے. اس دعا میں سے ایک بات یہ بھی بتا دیں آپ کی خدمت میں کہ جب چوتھے امام کی خدمت میں آ کر یہ بتایا جاتا تھا کہ مولا اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، تو لوگ پہلا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا، اللہ نے آپ کو بیٹی دی، بیٹا اور بیٹی یہ ذکر ہم کرتے ہیں. تو جب آنے والا بولنا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا، تو امام نے فرمایا جو بھی اللہ نے مجھے دیا ہے مجھے گوارا، مجھے پسند، یہ بتاؤ کہ صحیح سالم ہے یا نہیں. چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو، مجھے یہ بتاؤ صحت کیسی ہو اس کی، سلامتی کیسی ہے، بدن کیسا ہے اس کا. اگر صحیح سالم ہو تو امام باتوں کو اٹھا کر اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے، شکر کرتے. تو یہ جو طریقہ ہے امام کا، اس دعا میں امام کے 4-5 جملے ہم نے ابھی پڑھے ہیں، اس کا ترجمہ عرض کر کے 2-3 شاید الفاظ کا اس میں سے آپ کے خدمت میں مختصر وضاحت کریں. امام کی دعا یوں شروع ہوتی ہے: پروردگارا اللہم وَقُمْنَ عَلَيَّ بِبَقَاءِ عُلْمِي، میرے اللہ میری نسل کو دنیا میں باقی رکھ کر مجھ پر احسان فرما. میری نسل کو دنیا میں باقی رکھ کر مجھ پر احسان فرما. وَإِصْلَاحِهِمْ لِي، اور میرے بچوں کو صحیح راستے پر چلا کر مجھے احسان فرما. وَبِإِمْتَاعِي بِهِمْ، میرے بچے ایسی زندگی کریں کہ وہ میرا سہارا ہو. وَابْلُغْ لِي فِي أَعْمَارِهِمْ، پروردگارا میرے لیے، میری زندگی کے لیے میرے بچوں کی عمر طولانی فرما. وَزِدْ لِي فِي آجَالِهِمْ، اور ان کی زندگیوں کو وسیع فرما. وَرَبِّ صَغِيرَهُمْ، میرے چھوٹے بچوں کو تو پرورش کرو. وَقَوِّ لِي ضَعِيفَهُمْ، میرے کمزور بچوں کو طاقت عطا فرما. وَأَصِّحَّ لِي فِي أَبْدَانِهِمْ وَأَدْيَانِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ، پروردگار میرے بچوں کے زندگی میں 3 سلامتیاں عطا فرما. ان کا بدن سلامت رہے، ان کا دین سلامت رہے، ان کا اخلاق سلامت رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آگے ہے اور دعا. تو اسی سے ہم نے دیکھا کہ امام نے کیا اپنے بچوں کے لیے دولت مانگی. اس دعا میں پوری دعا کو جب ہم نے دیکھا کہیں پر امام نے نہیں فرمایا یا اللہ میرے بچوں کو دولت دے. ایک جگہ پر امام نے رزق کے لیے اس دعا میں 2 جگہ پر امام نے دعا کی ہے. ایک جگہ فرمایا کہ یا اللہ میرے بچوں کا رزق میرے ہاتھ میں. دوسری دعا امام نے فرمائی میرے اللہ میرے بچوں کو حلال رزق. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ 2 دعائیں ہیں امام کی جو اپنے بچوں کے رزق کے لیے کی کہ آدمی یہ چاہے اللہ سے کہ اپنے بچوں کا رزق اپنے ہاتھوں میں. چھٹے امام جعفر صادق دکان سے کچھ خرید کر سبزی میوے سامان خرید کر اس زمانے میں جو بھی کیری کرنے کے لیے سامان اب کیری کر کے جا رہے تھے، اٹھا کے جا رہے تھے، پلاسٹک کور میں یا بیگ میں لے جاتے ہیں. امام لے جا رہے تھے تو ایک امام کا چاہنے والا آیا کہ مولا وہ سامان مجھے دے دیں، میں آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا. تو امام نے فرمایا نہیں،
بیوی بچے میرے ہیں، اس سامان کو اٹھانے کا حق میرا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھوں سے میرے بیوی بچوں کا رزق میں لے جاؤں۔ تو امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کوئی کام کرنے میں شرم کا احساس سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلکہ تمہارا وظیفہ ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہاں یہ ایک دوسرا رشتہ حلال۔ تو ان چیزوں میں جو امام نے فرمایا اپنے بچوں کے لیے طلب کیا، سب سے پہلا جو جملہ فرمایا، یا اللہ میرے بچوں کی ومن علیہ ببقائے میری نسل کو دنیا میں باقی رکھ کر مجھ پر احسان فرمائے۔ یہ کہہ کر امام آگے بتانا چاہ رہے تھے، تم جو سوچ کے کربلا میں ہمارے بزرگوں کو، ہمارے مردوں کو شہید کر کے آئے ہو کہ نسل رسول کو ختم کرنے والی ختم کرنا چاہتے ہو، یہ دعا میں امام بتا رہے ہیں کہ جب تک قیامت رہے گی ہماری نسل چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اب ان کو یہ بتائیں جا کر کے تم ہم کو مٹا نہیں سکتے، تو وہ شروع کریں گے ختم کرنا کہ ہمیں کہہ رہے ہو کہ مٹا نہیں سکتے۔ امام نے دعا کر کے بتایا کہ دیکھو ہمارے دعا ہے کہ اللہ ہمارے نسل کو قیامت تک باقی رکھے۔ امام کو یہ بتا رہا ہے کہ یا اللہ باقی رکھ، یہ دعا ہے ان کے لیے۔ سوچے کہ امام دعا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے باقی رہے، ہو سکتا ہے باقی نہ رہے، لیکن دوسرا ایک پیغام ہے کہ ہماری نسل قیامت تک رکھنے والی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ ہماری نسل۔ اور امام نے یہ بھی نہیں فرمایا یا اللہ میرے بچوں کو، بلکہ جب ہم بچے کہتے ہیں تو ہماری نسل صرف ہمارے بچے ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں جب بچے کہتے ہیں تو یہاں سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے بچے شامل ہو جاتے ہیں۔ جب دعا بھی کی جاتی ہے تو وہاں پر حضرت ابراہیم نے اپنے اولاد کے لیے دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگار مجھے اور میری نسل کو نماز کا پابند کرنا، مجھے اور میری نسل کو نماز کا پابند بنا۔ ربنا وتقبل دعا، پروردگار میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کے لیے نہیں مانگا، اپنی نسل کے لیے مانگا۔ پھر آگے آ کر امام نے جو 3 سلامتیاں مانگی، اس کے بعد جو دعائیں ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے بھی لمبی حیات مانگتے ہیں، امام بھی مانگ رہے ہیں۔ کیا امام کا مانگنا اور ہمارا مانگنا دونوں برابر ہے؟ چوتھے امام جب اللہ سے دعا کرتے تھے کہ پروردگار مجھے صحت عطا فرما، تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ امام شفا نہیں مانگتے، امام بیماروں کو شفا نہیں مانگتے، اپنے لیے شفا نہیں مانگتے۔ امام کہتے تھے پروردگار اب میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بہت سارے وہ کام میں نہیں کر پا رہا ہوں جو کام میں طبیعت صحت ہونے کے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر میری طبیعت صحیح ہو کر صراط مستقیم پر جانے والی ہے تو صحت، اگر میری صحت آنے کے بعد میں صراط مستقیم سے بھٹک جاؤں تو موت۔ یا اللہ ہم لوگ کہتے ہیں یا اللہ ہمارے بچوں کو لمبی حیات دے، ہمیں لمبی حیات دے۔ امام فرماتے ہیں کہ یا اللہ اگر میری لمبی حیات شیطان سے حفاظت میں ہے تو لمبی حیات فرما، اگر میری لمبی حیات شیطان کا کھلونا بن جائے تو موت۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی حیات لمبی ہے لیکن شیطان کا کھلونا، جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے شیطان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم اپنی لمبی حیات کو، چھوٹی حیات کو، پیسے کو یا فقیری کو، صحت کو یا بیماری کو مقصد نہ دیکھیں۔ ہم خوش نہ ہو جائیں کہ ہمیں صحت مل گئی ہے، بلکہ صحت ایک نعمت ہے جس کا ہمیں جواب ہوگا، بیماری ایک امتحان ہے جس کا ہمیں جواب ہوگا۔ جب امام کو دولت اللہ سے طلب کرتے، امام رزق طلب کرتے، تو امام فرماتے یا اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما اور اس رزق کے حلال کو حلال راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب بہت سارے ایسے ہم میں سے ہیں جو حلال راستے سے پیسہ کما لیتے ہیں لیکن حلال راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حرام راستے سے پیسہ کما کر حلال راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی بیکار۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حرام راستے سے پیسہ خرچ لے کے حرام راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو پوری طرح سے مسئلہ بگڑا ہوا ہے۔ حلال راستے سے پیسہ کمانا آدھی کامیابی، حلال راستے میں پیسہ خرچ کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ دو مل جائیں تو ایک اولاد کا اللہ سے مانگنا آدھی کامیابی، ان
اولاد کے بدن، ان اولاد کے دین، ان اولاد کے اخلاق کی سلامتی کا خیال رکھتے ہوئے آگے جانا، یہ عالی کامیابی، یہ عالی کامیابی۔ ابھی ہمارا ماحول ہے الگ ہے، بس ایک بات عرض کر کے آپ کی مسائل کی طرف آئیں کہ ہم اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور آج کل کا زمانہ ایسا زمانہ ہے، خود ہم بتا رہے ہیں، جو ایجوکیٹڈ ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جن کو دنیا کی کچھ خبر ہے، وہ اپنے بچوں کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں۔ جو دنیا کی خبر سے دور یا کم اطلاع رکھنے والے ہیں، ان کے بچوں کی خیر اللہ ہے۔ باپ پڑھا لکھا نہیں ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اب باپ کو کیا معلوم کہ بچہ کیا اس موبائل سے استعمال کر رہا ہے۔ تو ہمیں ایک ہی چیز بچوں کو، ہماری معلومات، ہمارا ایک طرف سے بچوں کو توجہ رکھنی چاہیے کہ ماں باپ ہمارے دنیا کے سطح سے، دنیا کے گریڈ سے جہاں ہماری دنیا ہے اس سے پیچھے ہے، تو اس کا غلط استفادہ نہ ہو، بچے اس کا غلط استفادہ نہ ہو۔ ماں باپ بھی یہ دیکھ کر کے مجھے نہیں معلوم کہ بچہ کیا کر رہا ہے، بچہ کیا کر رہا ہے، بچہ کیا کر رہا ہے، وہ بھی بے توجہ نہ ہو جائے۔ اب یہاں دو کام کر سکتے ہیں، یہ بات ہم نے کئی دن پہلے بتائی تھی، پتہ نہیں آپ حضرات کتنا اس بات کو جو ہے اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں۔ جو آج سے 50 سال پرانا، 60 سال پرانا زمانہ تھا، 50 سال 60 سال پرانے زمانے اور 15-20 سال پہلا زمانہ بھی ایک ایسا زمانہ تھا جس زمانے میں شاید ہمارے بزرگوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اجداد کو بڑی بڑی تعلیمات دینے کا زمینہ اور سوچ خلیفوں میں موجود نہیں تھی۔ ایک دینیات ہوتی تھی، ایک جمعہ ہوتا تھا، اب اسی میں بچوں کو اپنے بچا کے رکھنا۔ تو ہم یہ سوچا ہم نے کہ ہمارے بزرگوں نے اگر نیک راستے نہیں بتائے تو برائی میں بھی جانے نہیں دیا، برائی میں جانے سے روکا، جس کے نتیجے میں آج ہم صحیح راستے پر ہیں۔ آپ جائیں علی گڑھ کے اطراف کی جو دوسرے شیعہ بستیاں ہیں، جتنے خراب کام ہیں وہاں پر موجود ہیں اکثر، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر برائی سے روکا نہیں گیا۔ تو ہمارے یہاں اگر اچھائی کا راستہ نہیں بتایا گیا تو برائی سے روکا گیا، جس کے نتیجے میں الحمدللہ آج یہاں پر برائی کرنے میں لوگ گھبراتے ہیں۔ یہی کرناٹکا کے ہی ایک شہر میں ہم گئے تھے عید کی نماز پڑھانے کے لیے۔ عید کی نماز پڑھا کے جب باہر نکلے، باہر ہی کھڑے ہو کر انجمن والوں سے بات کر رہے تھے، دیکھا کہ عیدگاہ میں لڑائی جھگڑا شروع۔ ہم نے کہا بھائی نماز ختم ہو تو 5 منٹ نہیں ہوا، گلے مل کے باہر نکلے ہیں، 10 منٹ نہیں ہوا، یہ لڑائی کس لیے؟ کہا عیدگاہ کے پیچھے بیٹھ کر جوا کھیل رہے تھے پولیس والے۔ عید کی نماز پڑھ کے عیدگاہ کے پیچھے جوئے کے لیے بیٹھے، اب پولیس نے آگے چھاپا مار دیا۔ اب یہاں پر جا کر جنگلوں میں بھی تھر تھرا کر جوا کھیلتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے جو راستہ بتایا برائی میں جانے نہیں دیا۔ آج کا جو دور ہے، اس دور میں ہمیں اچھائی کے راستے بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور برائی کا راستہ بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ بات پہلے بھی ہم نے بتائی تھی، 2 انجمن کے اراکین بس اسٹینڈ میں جا کے کھڑے ہو جاتے تو 90% برائیوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ بیڈ روم میں ہم لوگ کو نہیں پاتے، آج اپنے گھر کے بچے کے بستر پر ہم برائی سے روک نہیں پا رہے ہیں۔ تو اب زمانہ اس طرح بھی ہو گیا، اس طرح بھی ہو گیا۔ تو آج کے دور میں ہمیں اپنے بچوں کے کھانے، روٹی، کپڑے، ان چیزوں سے زیادہ ان کے اخلاق کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ اخلاق کا خیال کرنے کے لیے کیا کرنا ہے ہم کو؟ بچوں کے اخلاق کا خیال کرنے کے لیے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ اپنی عزت، اپنا احترام، اپنے مقام کے حوالے سے گفتگو کرنا۔ بیٹھے بچوں کے ساتھ ہم بیٹھ کر ان کے ساتھ گفتگو کریں، بیٹا یہ کام کریں گے تو فلاں ہوگا، یہ عزت ہے، گاؤں کا نام ہے، ہمارا نام ہے، ہماری عزت ہے۔ یہ سب چیزیں جب بچوں کو بتائیں گے تو بچے آہستہ آہستہ سے اپنے آپ کو قدر دیکھیں گے، سمجھیں گے۔ بس بچوں نے مجلس منعقد کی ہے تو 2 بچوں کا تذکرہ ہم کریں کہ جو کام
जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने शब आशूर किया था, अपने बच्चों को उठाकर फरमाया कि बेटा तुम्हें मालूम है तुम किसके पोते हो, तुम्हें मालूम है तुम किसके नवासे हो, तुम जाफर तैयार के पोते हो। तुम्हारे दादा जाफर तैयार ने दीन को बचाने के लिए दुश्मनों के साथ लड़ाई करते हुए, जंग करते हुए अपने दोनों हाथ कुर्बान कर दिए। तुम्हारे दादा की कुर्बानी, तुम्हारे दादा की शहादत दी थी, तुम्हारे नाना की शहादत दी है, तुम्हारे मामू जो यहाँ पर आए हुए हैं उनका कोई पर्सनल मैटर नहीं है, कोई ज़ाती मसला नहीं है, ये इंसानों के लिए। जब जनाब ज़ैनब ने अपने बच्चों को बताया तो बच्चे मैदान में आकर यही कहने लगे कि दुश्मनों तुम्हें मालूम है हम किसके औलाद हैं, हम जाफर तैयार के औलाद हैं। यानी आकर बच्चे बता रहे हैं कि जिस तरह से हमारे दादा ने दीन के लिए जान कुर्बान की, हम भी दीन के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो इन चीज़ों पर हमें तवज्जो करना, ये चीज़ हमारे लिए जरूरी है। तो ये जो बच्चे मैदान में गए, बच्चों की शहादत हो गई, तो ये बात भी हम सुनते हैं कि इनकी माँ ने इन पर आंसू नहीं बहाया, इसलिए कि आंसू बहाना एक फितरत है इंसान की। इंसान के रिश्तेदार, औलाद, अजीज का इंतकाल हो जाता है तो आंसू बहाना इंसान की फितरत है, कोई नहीं सकता कि आंसू ना बहाए इंसान। लेकिन जनाब ज़ैनब ने अपने बच्चों पर आंसू ना बहाकर ये भी बता दिया कि अगर इंसान मकसद पर तवज्जो रखता है तो इसको भी कुर्बान कर सकता है। यानी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जानती थी कि अभी जो हम मकसद से आए हैं वो मकसद पूरा नहीं हुआ, तो उसी वक्त मेरे बच्चों पर मैं आंसू बहाऊंगी जब मैं मकसद को पूरा करके यहाँ से जाऊँगी। जब अपने मकसद को पूरा करके जनाब ज़ैनब करबला में दीन को बचाना, शाम और मदीने तक करबला को बचाना, जब ये दोनों मकसद में कामयाब होकर जनाब ज़ैनब मदीना पहुँच कर घर गए, तो घर जाने के बाद अपने बच्चों को याद किया जाए। दो छोटे छोटे मुसल्ले नजर आए जनाब ज़ैनब को, जिन मुसल्लों पर माँ के साथ बच्चे नमाज पढ़ा करते थे। जनाब ज़ैनब घर पहुँची, घर पहुँचने के बाद दो मुसल्लों को देखा जो इस वक्त तक अपने बच्चों पर आंसू नहीं बहाई थी माँ, वो घर में बैठकर आंसू बहाने लगी और कहा बेटा आओ, बेटा मोहम्मद, मैं तुमसे राजी, मैं तुमसे खुश, तुमने मेरा सर ऊंचा कर दिया, बेटा मुझे माफ करना कि इस वक्त तक मैं तुम्हारा आंसू। एक और जो छोटा बच्चा जिसका तस्करा हमारे यहाँ नहीं होता है, इमाम हसन के अब्दुल्लाह बिन हसन, हम जनाब कासिम बिन हसन का जिक्र करते हैं, लेकिन अब्दुल्लाह बिन हसन का हमारे यहाँ जिक्र नहीं होता जो करबला में। इमाम हसन के दूसरे छोटे बच्चे बेटे जिनकी उम्र शायद 12 साल या 11 साल, 11 साल का बच्चा इमाम हसन था। जब जनाब कासिम को शहादत के लिए इमाम ने रवाना किया तो 11 साल का बच्चा, आप शाम गरीबा में कोई शब आशूर में कुछ इस बच्चे से नहीं सुनते, कुछ भी नहीं लिखा है। यानी ये बच्चा अपने चचा को सिर्फ देख रहा था कि मेरा चचा मुझसे क्या चाहता है, मेरा चचा मुझसे क्या चाहता है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अली असगर की शहादत के बाद तन्हा हो गए, तन्हा होकर इमाम मैदान में गए, मैदान में जाने के बाद इमाम से जंग की, जंग करने के बाद जब घोड़े से ज़मीन पर आए तो गिरने के बाद इमाम अपने घुटनों पर ज़मीन करबला पर बैठ गए ताकि दुश्मनों को ये एहसास हो कि अभी हुसैन जिंदा है, खैमों की तरफ ना जाए। खैमों में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस गुर्बत की थोड़ी सी खबर पहुंची तो बीवियों ने पर्दा हटाकर देखा कि क्या हो रहा है। जब पर्दा हटा तो आगे बढ़कर इमाम हसन के अब्दुल्लाह ने देखा, अब्दुल्लाह बिन हसन ने देखा कि मेरे चचा पर क्या गुजर रही है। देखा कि दुश्मन चारों तरफ से घेरे हुए हैं, इमाम तन्हा है, तो घर से एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर इमाम हसन के गले में रख दिया। जालिमों, मेरे गरीब चचा पर तुम जुल्म उठा रहे हो, तुम समझ रहे हो मेरे चचा को कोई पूछने वाला नहीं है, मैं अभी जिंदा हूँ,
میرے چچا میرے بدن میں جب تک جان رکھے گی میرے چچا پر ایک زخم میں آنے نہیں دوں گا. ایک کہہ کر بچہ جب میدان کی طرف بڑھا زبان پر ایک ہی جملہ تھا چچا میں آ رہا ہوں, چچا میں آ رہا ہوں, چچا میں آ رہا ہوں. امام نے سر اٹھا کر آواز دی زینب میرے عبداللہ کو خیمے میں لے کے چلے جاؤ. عبداللہ کو خیمے میں بلا. جب امام حسن کے فرزند کو امام نے فرمایا عبداللہ قریب آ رہے تھے تو آنے کے بعد اپنے چچا سے گلے مل کر کہنے لگے کہ چچا یہ کتنی غریبی آپ پر آ گئی, اب کس طرح سے بے قصور تنہا ہو گئے ہیں. امام نے ہاتھوں کو اٹھا کر فرمایا عبداللہ تو چچا کو کتنا پیار کرتا ہے, تو چچا کا کتنا خیال کرتا ہے. ابھی امام اور جناب عبداللہ باتیں کر رہے تھے, حرملا نے ایک ایسا تیر چلایا جو تیر جناب عبداللہ کی پیٹھ سے جا کر امام حسین کی پیٹھ سے یعنی امام حسین اور عبداللہ آپس میں مل گئے. امام نے اپنے آپ سے عبداللہ کو جدا کیا اور فرمایا زینب میرا آخری وارث جو اس دنیا میں تھا عبداللہ میرے بھائی کی نشانی یہ بھی اپنی جان قربان کر چکا ہے, بہن اس کو بھی خیموں میں لے کر جاؤ. اس کے بعد امام نے فرمایا اے ظالموں اب مجھے دنیا میں رہنے کے لیے کیا رہ گیا, میرا کوئی نہ رہا, نہ میرا عباس رہا, نہ میرا قاسم رہا, میرا عبداللہ بھی شہید ہو گیا. اللہ قرآن الذين سيعلم الذين ظلموا أيهم قلب ينقلبون